مگر ایک واقعہ میں چاہتا ہوں کہ مختصراً آپ کو سناؤں کہ اس پورے معاملے میں ایک عجیب اور یوں سمجھیے کہ حسینی دولہا بھی ہے کہ جس کا واقعہ بھی بڑا کمال کا ہے. ان کا نام تھا سیدنا وہب بن عبداللہ کلبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. وہ آتے ہیں کہ وہ ایک بڑے خوبرو نوجوان تھے اور ابھی ان کی شادی جو ہے وہ بالکل 17 روزی ہوئے تھے. ماں بیوہ تھی اور جب ماں اس کربلا جہاں یہ واقعہ ہو رہا تھا کربلا کا مارکا اس کے قریب ہی ان کا گاؤں تھا. ان کی ماں رونے لگی. بیٹا کہتا ہے ماں میں تو آپ کی بڑی خدمت کرتا ہوں, کیا میرے سے کوئی گستاخی ہو گئی ہے؟ تو ماں کہتی نہیں بیٹا گستاخی تو نہیں ہوئی, مگر قریب ہی مجھے پتا چلا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جگر کے ٹکڑے, نواسہ رسول, بی بی فاطمہ کی آنکھوں کے تارے, امام حسین ان کے قافلے والوں کے ساتھ موجود ہیں, یزیدی لشکر سامنے ہے اور ان کا امتحان جاری ہے. بیٹا میرا سب کچھ تو ہی ہے, میں نے ساری زندگی کی امیدیں تجھی سے وابستہ کی ہیں, مگر بیٹا آج وقت آیا ہے, میں چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا جو ہے وہ امام حسین کے قدموں پر قربان ہو جائے. بیٹا جا کر ان کا ساتھ دے دے اور جنت کے یوں سمجھے خزانوں کو حاصل کر لے. مگر بیٹا مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ تیری تو ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے. سبحان اللہ. بیٹا بھی کیسا کہتا ہے ماں یہ تم نے کیسے سوچ لیا کہ میں اپنی زندگی اور اپنی جوانی کا خیال کروں گا؟ اس سے بڑی میرے لیے کیا سعادت ہوگی کہ میری جان اہل بیت کے قدموں پر قربان ہو جائے. مگر ماں مجھے تھوڑا سا موقع دے دے, میری زوجہ نئی میری بیوی بنی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس سے کچھ باتیں کر لوں. تو ماں کہتی بیٹا تو اس کی طرف جائے گا, اس کی باتیں سنے گا, عورت تو ناقص العقل ہوتی ہے, وہ شاید تیرے ارادے کو چینج کر دے. تو ماں سے کیا کہتا ہے وہ بیٹا؟ کہتا ہے ماں جو اب دل میں اہل بیت کی محبت جاگی ہے نا, اب وہ پہاڑ تو ہل سکتا ہے, میری نیت یا میری جو قوت ارادہ ہے اب وہ نہیں ہل سکتا, کوئی نہیں ہلا سکتا. اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے کہ اے میری زوجہ نئی شادی ضرور ہوئی, ہم نے بڑے عہد و پیما کیے ہیں کہ زندگی ساتھ گزاریں گے, زندگی کے خوشگوار دن دیکھیں گے, مگر وقت آ گیا ہے قربانی کا. ہمارے گاؤں کے قریب ہی کربلا کے میدان میں امام حسین اپنے لشکر کے ساتھ اپنے قافلے کے ساتھ موجود ہیں اور سامنے یزیدیوں نے ظلم کی آندھیاں بہائی ہوئی ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم تو زندگی کے مزے اڑائیں اور ہمارے قریب ہی امام حسین اپنے گھر والوں کے ساتھ شہید ہو جائیں؟ تو میں نے ارادہ کیا ہے کہ اس سے پہلے کہ امام حسین اور ان کے قافلے والوں کے لیے کوئی تلوار اٹھے, میں جاؤں اور اپنی جان ان کے قدموں پہ پہلے میں قربان کروں. تو تم بس اپنی زندگی گزار لینا اور مجھے اجازت دے دو. بیوی بھی بڑی فرما بردار ہے, کہتی ابھی تو شادی ہوئی ہے اور ابھی سے آپ نے حوروں کے پاس جانے کا ارادہ کر لیا ہے. میں نے تو سنا ہے کہ شہید ہوتے ہی وہ فوراً جنت میں پہنچ جاتے ہیں. تو ایک وعدہ کیجئے کہ آپ جب وہاں پہنچ جائیں تو میرے لیے بھی ایسی کوئی صورت بنائیے گا کہ میں بھی آپ کے قدموں میں جنت میں حاضر ہو جاؤں. یہ نوجوان اپنی والدہ کو لے کر, اپنی بیوی کو لے کر امام حسین کے قدموں میں آتے ہیں اور امام حسین سے کہتے ہیں حضور یہ میری ماں ہے, بیوہ ہے, میں اس کا ایک ہی بیٹا ہوں اور یہ میری 17 دن کی پرانی بیوی ہے, ہمارا بڑا پیار ہے آپس میں, مگر آج میں نے نیت کر لی ہے کہ میں آپ کے قدموں میں قربان ہو جاؤں. میں آپ کی طرف سے پہلے میں لڑائی میں حصہ لوں, مگر حضور ایک وعدہ چاہتا ہوں کہ اگر مجھے جنت مل جائے تو میں جنت میں بھی اپنی اس بیوی کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں, وہاں بھی آپ کے خاندان کی کنیزوں میں اس کو شامل فرما لیجئے. امام حسین نے بڑی دعاؤں سے نوازا, ماں بھی بیٹھی ہے, بیوی بھی بیٹھی ہے اور اس کے سامنے وہ نوجوان امام حسین کے قدم چوم کر تلوار ہاتھ میں لیے یزیدیوں کی طرف چل پڑتا ہے. کیسا منظر ہوگا ناظرین. اور اس نوجوان نے جو کمال شجاعت دکھائی, نہ جانے کتنے یزیدیوں کو واصل جہنم کیا, اور آخرکار لڑتے وہ نوجوان شہید ہوا. ان یزیدیوں نے اس کا جو سر ہے وہ اچھال دیا امام حسین کے لشکر کی طرف. بیوی نے اپنی گود میں لیا, اپنے شوہر کے ماتھے کو چوما, اور تھوڑی دیر بعد دیکھا گیا تو اس زوجہ کی بھی روح جو ہے اپنے شوہر پر قربان ہو چکی تھی. ناظرین یہ ہیں قربانیاں جو اس حسینی لشکر کے ساتھ وہاں کے رہنے والوں نے دی, اہل بیت کے غلاموں نے دی. کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خاندان نبوت پر کوئی زخم آئے, پہلے ہماری جانیں حاضر ہیں, ہمارے سینے حاضر ہیں. یہ ہے قربانی کی داستانیں جو کربلا کے میدان میں رقم کی گئی.